میرا خاوند نشہ وغیرہ بیچتا ہے، میں طلاق، چلو طلاق لے لی، بات ختم ہو گئی، اب مسئلہ کیا پوچھ رہی ہیں؟ زندی بچے جو ہیں ان کے لیے سورۃ الاخلاص 100 دفعہ پڑھ کے دعا کریں۔ میرا دل بہت اداس رہتا ہے، اس کے لیے اللہ کا قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور آیت الکرسی ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرنا ہو بدھ کے دن اور سوموار کے دن شروع کرنا ہے، تو باقی دن تم نے بنائے ہیں، دن سارے اللہ کے ہیں۔ یہ ایسے لوگ گھڑتے رہتے ہیں۔ ایک مدرسے کا محتمم ہے، وہ ذمہ دار بھی ہے، مدرسے کی مدد بھی کرتا ہے، مدرسے کی چیزیں کھا بھی سکتے، جب وہ خود مدد کرتا ہے تو کیوں کھائے گا یار؟ عقل کی بات کرو، اس کو پھر کیا ضرورت ہے کھانے کی؟ اگر انسان استخارہ کرے، خواب ضروری نہیں ہے، 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، حتیٰ کہ 7 دفعہ تک، پھر جو کام اللہ کو منظور ہے اسی کے راستے بنتے جائیں۔ خواب دیکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہم فیملی نے باہر جانا ہے، کچھ رکاوٹ ہے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سب پڑھا کریں۔ طلاق کے بعد بچے کی ذمہ داری ہمیشہ باپ پہ ہے، وہ جب تک چھوٹا ہے ماں کے پاس رہے گا، لیکن خرچہ وغیرہ ہر چیز باپ کی ذمہ داری ہے۔ نماز پڑھتے وقت عورت پاؤں ننگے رکھ سکتی ہے، رکھ سکتی ہے، اگر جراب نہ پہنے تب بھی نماز جائز ہے۔ 2 سال کے بچے کو بس ساتھ اٹھا لیں، جب اپنی نیت کریں اس کی طرف سے بھی کر لیں، آپ طواف کریں وہ بھی کرتا رہے گا، اور باقی اس پر کوئی حکم نہیں۔ میری ماں کو گھٹنوں کی تکلیف ہے، 4 پائی پہ بیٹھ کے نماز ہاں پڑھ سکتی ہے۔ میرا بھائی مدینہ منورہ میں ہے، 1 مہینے سے بخار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ کے ہاتھ میں۔ مدینہ تو شفا ہے، مدینہ کی مٹی بھی شفا ہے، مدینہ کی کھجور اجوا بھی شفا ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام میں رہنے کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ایک دوسرے پر نظر ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حفاظت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے۔ آدمی اکیلا ہو تو کیا کرے گا؟ بیوی اپنا مال جو ہے وہ شوہر کو بتائے، بجائے وہاں وہ اس کا اپنا مال ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو۔ دریائے فرات جو ہے وہ عراق میں ہے۔ فرض نماز میں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، یہ پڑھا کریں۔ کہتے ہیں آج کل کچھ نئے لوگ ہیں جس کی وجہ سے لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، کونیاں پاؤں کے درمیان گز بھر کا فاصلہ رکھتے، اللہ ہدایت دے، لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ بس ان کا اپنا دماغ ہے۔ حضور پاک نے ساری زندگی پگڑی مبارک اور ٹوپی مبارک کے ساتھ نماز، کبھی سر ننگا نماز نہیں پڑھی۔ ایک ہے کپڑا نہ ہو پھر تو ہو جاتی ہے نماز۔ مجھے 2 دن سے خواب آ رہا ہے کہ میری دکان میں چوری ہو گئی، تو پتہ کرو دکان کا۔ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، تو ٹیلی ویژن پر مرد بھی ہوتے ہو، نہ دیکھا کرو ٹیلی ویژن۔ بہنوئی ہے یا نندوئی ہے، اس سے سلام کرنا بالکل ضرورت نہیں ہے، پردے میں بیٹھ کے سلام کر سکتی ہیں، خیریت پوچھ سکتی ہیں۔ سنوکر کلب اور ویڈیو گیم کا کام بالکل نہ کریں، ناجائز ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کی بہن کی شادی، اس کے سگے خالو کے چھوٹے بھائی، وہ ٹھیک ہے۔ میں رجب میں عمرہ کر کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، انڈا چلا گیا، انڈیا چلا، اب جب آؤ تمہاری مرضی، جو بھی حج کرو۔
افراد کرو، تمتع کرو، قران کرو. اب تو اپنے ملک سے تم دوبارہ واپس آ رہے ہو. کوئی مرد ایک بیوی کو بتائے بغیر دوسری بیوی کو حج پہ لے جائے یا ناجائز ہے؟ بتانا چاہیے، بلکہ قرآن اندازی کرنی چاہیے. جس کا نام نکلے اس کو لے جائے. غیر محرم کے پیسے سے ایک عورت عمرہ حج کر سکتی ہے اگر اس نے خیرات دی ہے تو کوئی بات نہیں. عورتیں احرام کی حالت میں جرابیں اور بند شوز پہن سکتی ہیں. جمعہ کی نماز میں پہلے 4 سنتیں موقدہ ہیں، بعد میں 6 سنتیں موقدہ ہیں. جب ہم اپنے اللہ سے بات چیت کرتے ہیں تو شیطان سنتا ہے. ہاں جی شیطان سنتا ہے، کیوں نہیں سنتا؟ اعوذ باللہ پڑھو گے بھاگ جائے گا، نہیں سنے گا. آپ نے میری اہلیہ کا افسوس کیا، اللہ آپ کی جزائے خیر دے، اور میری دوسری شادی کے لیے بھی دعا کی، اللہ آپ کی جزائے خیر دے. 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، وہ طواف نفلی ہو، عمرے کا ہو، حج کا ہو. 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے. نفل حاجت یا نفل طواف کسی وقت بھی، ہاں عصر کے بعد نہ پڑھیں، باقی ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. طواف کر سکتے ہیں، نماز نہ پڑھیں. بہرحال طواف کرتے ہوئے منی کے قطرے تو نہیں آتی، یہ مزی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، نہ طواف بھی نہیں ہوگا. نہ پکڑیں آپ بھی کہا تھا اگر آپ اتنے کمزور ہیں. رونا نہیں آتا، درود شریف پڑھیں اور استغفار پڑھیں. میری بیٹی ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ سے بیٹا بھی مانگتے رہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. میرے سالے کی اولاد، اللہ ان کو بھی صاحب اولاد کرے، اور جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے. اگر ہمارے کمرے سے مسجد 10 منٹ کے فاصلے پر ہے، خوف کی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتے تو مجبور ہے پھر کمرے میں جماعت کریں. طواف مکروہ وقت میں کیا ہے تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے. بکری بچہ دیتی ہے تو اس کو ہم رکھ سکتے ہیں واڑے میں، نسل کے لیے بالکل رکھ سکتے ہیں. ان کے لیے ماں بہن کا کوئی حکم نہیں ہوتا، یہ انسانوں کے لیے حکم ہے. عورتیں اگر جنازہ پڑھیں گی تو وہ بھی وہی دعا پڑھیں. ہاں بالکل، جو مرد پڑھتے ہیں دعا تو ایک ہی ہے. جب آپ نے اپنی بیٹی، اپنی فیملی کو بلانا ہے تو جب وہ وہاں سے آئیں تو عمرے کی نیت کر کے آئیں. پہلے عمرہ کریں پھر تمہاری خدمت کریں. میں مدینے سے جدے آیا، پھر اس کے بعد جدے سے روانہ، پھر دم نہیں ہے. آپ کا حج ہوگا ہی افراد. تینوں طریقے کیا ہے؟ مکے میں رہنے والے جو بھی ہیں وہ حج کریں گے، حج افراد. ان کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہے. خوشی سے رکھنا چاہیں تو 100 رکھ لیں. نماز کے بعد سجدے میں نہیں، نماز کے بعد سجدے میں جا کے دعا کرنے کا کوئی حکم نہیں. پینٹ شرٹ پہننا گناہ تو نہیں ہے، لیکن اسلامی لباس بھی نہیں ہے. نماز تو ہو جاتی ہے. ہماری ایک بیوہ خاتون ہے، اس کے والد کو فالج ہوا ہے. والد کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے. اگر گھر میں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو 3 دن تعزیت ہوتی ہے.
باقی اجتماعی ختم شریف یا جمعرات یہ سب بدعت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جب مرتے ہیں تو کل خانی میں لوگ مرے ہوئے آدمی کے کپڑے، جوتے، پگڑی، کھانے پینے کا سامان ختم شریف پڑھوانے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ مولوی کو ملے گا تو اس کے نصیب میں یہی جوتے تو ہیں، اور کیا ہے، بالکل بدعت ہے۔ کعبہ شریف پہ کچھ نہ لکھیں۔ مسلمانوں کا دیوال ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، جب ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے تو پھر دیوال آئے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن قیامت سے پہلے اسلام کو غلبہ دیں گے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد تو نوافل ممنوع ہے، طواف کر سکتے ہیں، نوافل مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ 10 آدمی آئے مکے میں، 4 آدمی کام کی نیت سے آئے، 6 آدمی عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ راستے میں گاڑی والے نے تفتیش کی وجہ سے احرام نہیں باندھنے دیا کہ دم پڑے گا، جو عمرے کی نیت سے آئے ہیں وہ فوراً طائف جا کے عمرہ کر لیں، ورنہ دم پڑے گا۔ 10 دن ہو گئے مدینہ میں، یہاں آیا ہوں، عمرہ ادا کیا ہے، میرا ارادہ حج کا ہے، میں احرام یہاں مکے سے بالکل آپ مکے سے احرام باندھیں گے، لیکن اب آپ چونکہ عمرہ کر چکے ہیں تو اس لیے آپ کا حج تمتع ہوگا، قربانی والا ہوگا۔ سجدہ سہو جو ہے اس کے بعد بالکل سلام پھیریں گے دونوں طرف۔ عورت اگر منہ پر وہ میکس لگا کے طواف کرے جائز ہے۔ جو دم پڑ جاتا ہے اس کا بکرا بھی اسی طرح ہو جیسے قربانی کا ہوتا ہے۔ قبلے کی طرف بھی منہ کر کے دعا ہو سکتی ہے اور پشت کر کے بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک آدمی کا 30,000 قرضہ دینا ہے، آج عمرہ کر سکتے ہیں، نیت کر لیں کہ ادا کروں گا۔ میں دوسرا حج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مکے میں رہتے ہیں تو افراد ہے، آپ کو بکری نہیں دینی ہوگی۔ میں نے عمرے کے لیے جب طواف کیا مجھے شک ہے کہ 6 چکر ہوئے یا 7 ہوئے، صفا مروہ میں سعی کیا، اب اسی شک کو چھوڑ دیں، اگر 6 بھی تھے تب بھی ہو گیا۔ مکے میں نوکری کرتا ہوں، حج کرنا ہے، مدینے میں عید کر کے مکہ 2-3 دن کے بعد آ گیا، عمرہ کیا، مدینے جانا ہے، دوبارہ عمرہ کروں گا، حج تمتع ہوگا، ایک بکری دینی ہوگی۔ استخارہ جس کا کام ہے وہ خود کرے، کسی مولوی سے نہیں، کرائے پہ استخارے نہیں کرائے جاتے۔ مکے میں ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، یہ ہوٹل والا عمرہ ابھی 14ویں صدی میں سنا ہے، ہم نے پہلے تو نہیں تھا۔ عمرہ جب بھی کرنا ہو حد حرم سے باہر جائیں، مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں۔ یہ جو ہوٹل سے احرام ہے وہ حج کا ہوتا ہے۔ اہل مکہ من مکہ جو حدیث ہے اس کا تعلق حج سے ہے، عمرے سے نہیں ہے۔ اگر حرم سے عمرہ جائز ہوتا، حضرت بی بی عائشہ کو باہر کیوں بھیجتے؟ حرم میں تو موجود تھی۔ وہ زوال سے پہلے جو جمعہ کے دن اذان ہوتی وہ اعلان ہوتا تھا کہ ہم تیاری کر کے غسل کر کے جلدی حرم آ سکیں۔ ماسک اگر لگائیں تو احرام کے حال میں جائز ہے، چونکہ بیماری سے بچنے کے لیے اجازت ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انی اشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں مراکز ہیں دین کے ادارے ہیں تبلیغ کے ادارے ہیں سب کی حفاظت فرما یا اللہ علماء حق جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں ہند میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما یا فارج الہم یا غاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین یا رحمان الدنیا والآخرہ رحمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک یا اللہ پاکستان کو یہود ہنود اور قادیانیوں کی سازشوں سے محفوظ فرما حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی